الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الأخير صدق الله العلي العظيم۔ سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب عنایت فرمائی اور اس کے ذریعے سے ہمیں بتلایا کہ علم ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے کتنی زیادہ ضروری چیز ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ خود اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچان سکتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی اندھیرے میں اور جہالت میں زندگی گزارتا ہے اور پھر آخرت میں بھی وہ ناکامی کی زندگی گزارتا ہے۔ علم کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے علم دنیا میں رواج پا رہے ہیں اور بہت سارے علم دنیا میں لوگ حاصل بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہی علم ایسا ہے جو ہمیں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس علم کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں، ہم کیوں اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر ہمیں موت آ جائے گی، موت کے بعد کیا ہوگا۔ اسی علم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پیدا کرنے والے خالق و مالک یعنی اللہ کون ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں طاقت دینا، ہمیں بولنا سکھانا، ہمیں سننا سکھانا، ہمیں دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چلنے پھرنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اچھے اور برے میں تمیز، جائز و ناجائز میں فرق، حلال و حرام میں تمیز، سچ اور جھوٹ میں فرق، یہ ساری چیزیں ہمیں علم کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کام سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، جسے ہم اللہ کی نافرمانی اور فرما برداری کہہ لیں کہ انسان علم کے ذریعے سے ہی جانتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا اس کام کو کرنے کے لیے اور اللہ نے فرمایا اس کام کو کرنے کے لیے۔ خود انسان دن میں کئی مرتبہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، کئی مرتبہ۔ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سنت و نوافل پڑھتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں سنت و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا آپ کئی مرتبہ، 50 مرتبہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلائیے جس راستے پر چلنے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، جسے ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا وہ راستہ ہے جس پر نبیوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے اس راستے پر چل کر اللہ کو راضی کیا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اسی کو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اور یہ سب ممکن اس وقت ہوا جب ان کے پاس علم تھا، جسے ہم آسمانی علم کہتے ہیں، جسے ہم قرآن مقدس کے نام سے جانتے ہیں، قرآن شریف کے نام سے جانتے ہیں، جس کی نازل کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا جبریل میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، ہمارے نبی کے کوئی استاذ نہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ اللہ کا سب سے پہلا میسج اپنے بندوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے یہ آیا کہ پڑھیے۔ علم کا سبق سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں 40 سال کی مدت سے لے کر 63 سال کی عمر تک، گویا کہ 23 سال کی مدت میں آپ نے اپنی امت کو صرف ایک ہی سبق پڑھایا کہ پڑھیے، اور پڑھ کر اپنے رب کو پہچانیے، اللہ کے مقصد کو جانیے، اللہ کی فرما برداری کیجیے، اللہ کے حکموں کو پورا کیجیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریے، اپنے نفس کے مطابق نہیں، اللہ کے خواہش کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ جانیے پڑھ کر کہ آپ سے اللہ کیا چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم صبح میں، شام میں، دوپہر میں، سنت میں، نوافل میں، فرضوں میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ ہمیں ایسے راستے پر چلائیے جس راستے پر چلنے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں ایسے راستے پر چلائیے جس راستے پر آپ کے بندے چل کر آپ تک پہنچے ہیں، جس راستے پر چل کر لوگ اپنی منزل کو پا گئے ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تابع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یا اللہ ایسے راستے پر ہمیں چلائیے جس راستے پر چلنے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی علم ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے علم کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نہ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان سکتے ہیں، نہ اپنے پیدا کرنے کے والوں کو پہچان سکتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنے بھائی بہن کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنے موت کے بعد کی تیاری کر سکتے ہیں۔ بغیر علم کے یہ سب کام ناممکن ہے۔ پتہ چلا کہ علم سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری اور آپ کی، اور ہر انسان کی۔ جو انسان انسانیت کے جیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ دنیا میں، جیسا کہ میں نے اپنی بات میں کہا، کہ دنیا میں بہت سارے علم پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی علم ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، ایک ہی علم ہے جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، ایک ہی علم ہے جو ہمیں جہنم سے بچاتا ہے، ایک ہی علم ہے جو ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سکھاتا ہے، ایک ہی علم ہے جو ان کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، ایک ہی علم ہے اللہ کا علم، قرآن کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہوا سبق کا علم، جو ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے بھائیوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے بہنوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے پڑوسیوں کا ہم پر کیا حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، انسان کا جانوروں پر کیا حق ہے، ایک انسان کا تمام انسانوں پر کیا حق ہے، اور کس طریقے کی زندگی گزارنا چاہیے، یہ صرف ہمیں علم سبق دیتا ہے۔ اور جب تک ہم اپنے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، نبی کے لائے ہوئے دین کو نہیں پڑھیں گے، ان کے دین کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا، جن لوگوں نے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مقصد کے اس کو انکار کیا، اور قرآن کو انکار کیا، ان کی حدیث کو انکار کیا، پھر ان لوگوں میں شمار ہوگا۔ ہم مسلمان رہتے ہوئے بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، ان لوگوں میں مل جائیں گے اگر ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ ان کا مقصد تھا کہ ہمارے اندر علم آ جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ علم کی وجہ سے ہوگا۔ اور اسی کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرس یعنی کہ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ 13 سال مکی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لوگوں کو صرف اللہ کی بات بتاتے رہے، اللہ کا علم، اللہ کی مرضی لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور
علم کو عام کرتے رہے 13 سال مکی زندگی میں، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا سبق، حدیث کا سبق لوگوں کو سکھلایا، بتلایا اور عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا۔ اسی کو علم کہتے ہیں۔ علم کے بغیر انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، خود اپنا حق انسان ادا نہیں کر سکتا، اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس کے بندوں پر ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کے لیے، بھائیوں کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی۔ یہ علم دنیا کے کسی اسکول میں نہیں، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ علم صرف آپ کو مسجد اور مدرسے میں پڑھایا اور بتلایا اور سکھلایا جاتا ہے۔ یہ وہ دین کے مرکز ہے جہاں سے اللہ کے قرآن کی بات لوگوں کو سمجھائی اور سنائی جاتی ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں لوگ اللہ کی مرضی جاننے آتے ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے، مسجد و مدرسہ، جہاں سے اللہ کے فرمان کو لوگوں کو سنایا جاتا ہے اور لوگ سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ جان سکے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی کس کام میں ناخوش ہے، اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کن کاموں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، بھائیوں کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، بیوی کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، اپنی اولاد کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ سارا علم اور سارے زندگی کے حالات من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک کا علم اگر آپ کو ملتا ہے دنیا کی کسی جگہ سے تو مسجد اور مدرسہ ہے، وہ مسجد اور مدرسہ ہے۔ علم کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں۔ دنیا کا علم تو موت تک ہے، موت تک بس، موت ہوئی اور دنیا کا علم آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن آخرت کا علم، قرآن کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں کا علم آپ کو قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی، حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی، عدالت میں بھی اللہ کے آپ کے ساتھ رہے گی، پل صراط پر بھی آپ کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ وہ علم جو علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا اور نبیوں نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے بزرگان دین کو، بزرگان دین نے اولیاء کرام کو، اولیاء کرام نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں نے علماء کو، علماء نے عوام کو دیا۔ اس علم کو لے کر آپ زندگی گزارتے رہے اور اسی علم کے ساتھ آپ مر گئے، انتقال ہوا، قبر میں گئے، اسی علم سے آپ قبر سے اٹھیں گے، اسی علم کے ساتھ میدان حشر میں جائیں گے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، پل صراط پر گزریں گے، یہاں تک کہ وہ علم آپ کو جنت میں داخل کرا دے گا اور اس علم کے ذریعے سے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ گرچہ آج دنیا کے اندر، آج ماحول میں اس علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اہل علم کو لوگ کمزور اور بزدل اور غریب اور پتہ نہیں نہ جانے کس کس الفاظ سے اہل علم کو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک بادشاہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں، درخت کے چھاؤں میں ایک عالم دین زمین پر بیٹھا ہے، آرام و سکون کے ساتھ زمین پر، اور کتابیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اسے پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ اپنی سواری سے اترا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس بزرگ عالم دین کے پاس آیا اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم دین نے اپنا سر اٹھایا، جواباً عرض کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ نے کہا، حضرت ایسے علم سے کیا فائدہ جس کے
حاصل کرنے کے بعد آپ زمین پر آپ بیٹھے ہیں، غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے علم سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس عالم دین نے مسکرا کر جواب دیا، یہ علم کا فیض ہے، یہ علم کی برکت ہے کہ آپ میرے پاس سواری سے اتر کر آئے، عزت سے آپ نے مجھے سوال کیا، یہ علم کی برکت اور فضیلت ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں، یہ دیکھو کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو تم بادشاہ وقت ہو اور میں ایک غریب آدمی زمین پر بیٹھا ہوں، لیکن اللہ نے علم کی برکت کی وجہ سے بادشاہ کو سواری سے اتار کر پیدل چلا کر میرے سامنے کھڑا کیا اور مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی کہ بادشاہ کسی غریب آدمی کو، اہل علم کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ علم کی قدر ہے، یہ علم کی فیض ہے اور یہ علم کی برکت ہے کہ اللہ اہل علم کو، قرآن کا علم رکھنے والوں کو، حدیث کا علم رکھنے والوں کو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے، علم جانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے رب کو پہچانیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں پر عمل کیجیے۔ اللہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔